السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیاری بہن، آپ نے رجب سے متعلق جو سوال کیا ہے کہ رجب کے کیا فضائل ہیں اور کیا احکام ہیں، کیا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے یا اس میں عبادات کرنے کی، یا کیا ہے اس کے اندر ہمیں رہنمائی کریں، تو میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس تعلق سے رجب کا معنی ہوتا ہے، اگر جیم پر ضمہ پیش ہو، رجب کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شرم کرنا، پھینک کر مارنا، ڈرنا یا بڑائی کرنا، اور اگر جیم کے اوپر زبر ہو، فتحہ ہو، جیسے رجب ہم کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہے گھبرانا، شرم کرنا۔ اور شریعت میں رجب یہ قمری مہینوں میں سے 7ویں مہینے کا نام ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ٹھیک ہے، اور پھر 7واں مہینہ رجب کا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں بھی شامل ہے جنہیں اسلام میں حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اور جن کی تعداد 12 ہے ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنایا تب سے ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آپ یوں جوڑ لیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر رجب، اور یہ وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ اور اس شیخ ابن عادل حنفی حنبلی رحمہ اللہ نے 4 کی حرمت پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ یہاں ایک بات کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جب سارے مہینے اللہ کے ہیں تو یہ 4 مہینے ان کی کیوں ان کو الگ کیا گیا، ممتاز بنایا گیا، سب مہینوں سے الگ حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی بعید بات بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اس طرح کے حالات موجود ہیں، اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ چنانچہ سارے اللہ کے، ساری زمین اللہ کی ہے اور سارے شہر، ساری بستیاں اللہ کی ہیں، لیکن مکہ مکرمہ تمام شہروں میں محترم قرار دیا گیا۔ سارے دن اللہ کے ہیں لیکن جمعہ کا دن، عید کا دن اللہ کے ہاں محترم قرار دیا گیا۔ اسی طرح عرفہ، جب میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں وہ دن عرفہ کا دن ہوتا ہے، باقی دنوں میں سب سے محترم دن کہا گیا۔ اسی طرح ساری راتیں اللہ کی ہیں لیکن شب قدر جو ہوتی ہے لیلۃ القدر، اس رات کو تمام راتوں پر فضیلت اور برتری دی گئی۔ اسی طرح بعض اشخاص، افراد میں بھی اللہ نے رسالت، نبوت سے کسی کو نوازا تو ایک دوسرے کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے کہہ کر کے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی اور تمام رسولوں کو تمام انسانوں پہ فضیلت دی۔ تو اگر بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت دے دی گئی تو یہ کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو الغرض ان مہینوں کی حرمت ہے، یہ مہینے حرام ہیں۔ اس کے کیا مطلب حرام ہونے کا؟ اس کا مطلب، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں قتل و غارت گری، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، قتل کرنا یہ حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینے متبرک اور قابل احترام ہیں، ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ بھی زیادہ لکھا جاتا ہے۔ تو پہلا مفہوم کہ ان میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال حرام ہے، یہ شریعت میں پہلے تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، یعنی یہ حکم ختم ہو گیا۔ جبکہ دوسرا مفہوم، یعنی یہ مہینے قابل احترام ہیں، متبرک ہیں، یہ ابھی بھی ان کا احترام اسلام میں باقی ہے۔ اور ماہ رجب کی خاص فضیلت تو آپ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے اللہ کے ہم حرمت والے مہینے میں شامل ہے، اس وجہ سے باقی مہینوں سے زیادہ قابل احترام اور یہ مہینہ متبرک ہے۔ لیکن بطور خاص ماہ رجب کی فضیلت میں اس کے کوئی بھی روایت، صحیح روایت ثابت نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم نے، امام شوکانی وغیرہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح یا حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت بھی، کمزور روایت بھی نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایات یا تو من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں اور سخت ضعیف ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیفہ ہیں بلکہ موضوع۔ اہل علم میں سے کسی نے بھی ان پر اعتماد نہیں کیا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم نے بھی اور حافظ ابن حجر نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، اور سید سابق وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ رجب میں
روزے رکھنا دوسرے مہینوں میں روزے رکھنے سے کوئی افضل نہیں ہے۔ تو ان تمام اقوال اہل علم کی باتوں سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب کی کوئی بھی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اور آپ نے جو سوال کیا روزے وغیرہ رکھنے کے، تو یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ جن روایات میں اس کی کوئی فضیلت بھی آئی ہوئی ہے وہ ساری روایت جھوٹ ہیں، کذب ہیں اور افتراء ہیں۔ رجب کی فضیلت کے عدم ثبوت یعنی ثابت نہ ہونے کے ضمن میں بعض اہل علم یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اس کے روزے اس عمومی حدیث کی وجہ سے مستحب ہوئے۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت اپنی تحقیق سنن ابو داؤد کی ضعیف سنن ابو داؤد میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2328۔ اور ماہ رجب کی بدعات تو بہت ہیں۔ اس مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ لوگو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ شیخ ابن عادل رحمہ اللہ نے اللباب فی علوم الکتاب کے اندر اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ گناہ نہ کرو اور اللہ کے اطاعت کے کام مت چھوڑو۔ معاصی کا ارتکاب اور اطاعت کے کام ترک کر دینا یہ ہے اپنے اوپر ظلم کرنا۔ اور بہت سارے مفسرین نے بہرحال اس تعلق سے بیان، تو پتہ یہ چلا کہ حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر گناہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اس مہینے میں وہ گناہ تو ہوتے ہی ہیں جو دوسرے مہینوں میں کیے جاتے ہیں۔ مزید برآں کچھ ایسے بھی گناہ اس مہینوں میں خاص طور سے کیے جاتے ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، جو محض اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور شیطان نے ایسا گناہوں میں، جبکہ گناہ نہ کرنے کا حکم ہے کہ گناہ نہ کرو، حرمت والا مہینہ، لیکن شیطان نے جان بوجھ کر محرم میں بھی گناہ کرواتا ہے اور رجب میں بھی خاص طور سے۔ چنانچہ رجب کا کنڈا آپ لے لیں، 22 رجب کا خاص دن مقرر کر کے مختلف قصے بیان کیے جاتے ہیں، لکڑہارن کی کہانی، جعفر صادق کا کنڈا، اور یہ اور وہ الا بلا بدتر کہ میرے نام کے کنڈے بھر کر تقسیم جو کرے گا اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ورنہ روز قیامت میرا گریبان پکڑ لینا۔ چنانچہ یہ تمام سب جو ہے کیا کہتے ہیں بکواس اور اسلام کے نام پر بٹا لگانے والے واقعات بیان کر کر کے جاہلوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور عورتیں بڑے شوق سے نہا کر دھو کر رجب کے کنڈے بھرتی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے جنہوں نے ایسا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ ہی من گھڑت ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی کتاب میں موجود، مستند کتاب میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 22 رجب یا کسی بھی دن کی خاص فضیلت کا تعین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو دوسرا کیسے کر سکتا؟ اور اگر بالفرض صحیح بھی تسلیم کیا جائے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدیوں کے بعد کے واقعہ ہے۔ عہد رسالت میں جو دین مکمل ہو گیا، اب اس دین میں مکمل ہونے کے بعد کمی بیشی کرنا، اضافہ کرنا، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، دین میں اور بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور تیسری بات خطرناک یہ ہے کہ یہ اصل میں شیعوں کی ایجاد ہے۔ یہ 22 رجب کو جو کنکوڑے بھرے جاتے، کیونکہ جعفر صادق کے نام کا کنڈا تو جعفر صادق نہ پیدا ہوئے 22 رجب کو، نہ انتقال کیا، نہ کچھ، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن البتہ شیعوں کے جو دشمن ہیں، جو حضرت امیر معاویہ جو مومنوں کے ماموں ہیں قیامت تک آنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر یعنی صالح ہیں، کیونکہ آپ کی بہن حضرت حبیبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، تو ام امہات المومنین میں سے تھی، تو حضرت امیر معاویہ کے دشمن جو ہیں خبثاء صحابی جو کاتب وحی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی وفات 22 رجب کو ضرور ہوئی ہے، اور یہ شیعہ حضرات کو چونکہ ان سے بغض اور عناد ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، اس لیے وہ ان کی وفات کے دن بطور جشن میٹھی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، پکواتے ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ رسم سنیوں میں بھی ہونی چاہیے تو جعفر صادق کا من گھڑت قصہ چھپوا کر ان میں بٹوا دیا، اور یوں یہ رسم عام ہوتی چلی گئی۔ چلو ہم تو خوشیاں مناتے ہی ہیں، یہ مسلمانوں کو بھی، مومنوں کو بھی اس پہ لگا دو۔ چنانچہ 22 رجب کے روزے کنڈے بھرنے والی یہ خود بنائی ہوئی جاہلانہ رسم و رواج ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی
کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہے جناب عالی، جن کو روزہ رات کو قیام کیا جاتا ہے، نعت کی محفلیں اسٹیج چوکوں چوراہوں پر مولوی گھڑے پھاڑ پھاڑ کر کے خوب نعت خوان اور مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور سب ہوتا ہے، شب معراج کی یہ سب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شب معراج کی تاریخ تو کچھ ہے، اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج رجب میں ہوئی یا کب ہوئی۔ کسی نے کہا ربیع الاول میں ہوئی، کسی نے کہا محرم میں ہوئی، کچھ لوگوں نے اہل سیرت نے یہ بیان کیا کہ رمضان میں ہوئی، جیسا کہ الرحیق المختوم جو سیرت کی اعلیٰ کتاب ہے، دنیا کی سب سے معتبر، تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ شب معراج کے مہینے میں بھی اختلاف ہے، چنانچہ اس میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے کہ شب معراج 27 رجب ہی کو ہوئی، تب بھی اس دن کا خصوصی روزہ رکھنا، قیام کرنا، نماز پڑھنا، محفلیں، مجلسیں، چراغاں وغیرہ، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ معراج مکہ میں ہوئی اور اس کے تقریباً 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود رہے۔ اگر اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہوتی، عمل اس دن ثابت ہوتا بابرکت اور فضیلت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے کہ بھئی اس دن روزہ رکھو یا اس دن نماز پڑھو، اس دن یہ کرو، اس دن کرو۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اس دن کا کوئی بھی خاص عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے، تو اس دن کو بعض اعمال کے لیے خاص کرنا، یہ دین میں ایجاد، نئی باتیں ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو اس کے علاوہ اور اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ لہذا اسی تمام بدعت و خرافات سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی نفلی نماز، قیام وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت نبی موجود ہے، روزانہ آپ 11 رکعت پڑھیں، کوئی حرج نہیں، قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں، جیسا کہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہے یا قیام اللیل کرنا چاہے، تہجد پڑھنا چاہے، تو اس سنت کو اپنائے۔ بدعات میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہ بدعت جہنم میں پہنچانے والی ہے کہ انسان کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، اس کے باوجود بھی اس کا پھل ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، تو کیا فائدہ اسی محنت اور کوشش کرنے سے؟ اور اس سلسلے میں بہت سارے فتاوے بھی مشائخ کے موجود ہیں۔ اختصار کے لیے میں آپ کی یہ بات خلاصہ طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رجب کی محض اتنی ہی فضیلت ثابت ہے کہ یہ ایک حرمتوں والا مہینہ ہے، مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں خصوصی طور پر گناہوں سے، شرک اور بدعات اور خرافات سے بچا جائے، عبادات اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے، عبادات بچا لانے کی کوشش کرے۔ اس سے بڑھ کر اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فضیلت، وہ فضیلت، صلاۃ الرغائب، صلاۃ الفلاں وصلاۃ، یہ سارا جھوٹ ہے، کذب ہے، اسلام پر افتراء ہے، تہمت ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو کسی بھی نیک عمل اور عبادت کے لیے خاص کرنا یہ بدعت ہے، خواہ وہ صلاۃ الرغائب ہو، شب معراج کی محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، کودوں کی رسم ہو، یا کسی مخصوص دن کا روزہ ہو، سب ناجائز ہے اور غیر شرعی امور ہیں۔ اس لیے ان سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صرف ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، صحابہ سے ثابت ہوں، کیونکہ کامیابی صرف سنت کی اتباع ہی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میری بہن، یہ آپ کے سوال کا تفصیلی جواب تھا جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اس طرح سے فائدے کے لیے میں انہیں نشر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رہنمائی فرمائے، صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور سب کو صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔